اگر اشہد اللہ الہ، یہاں جو لا ہے نا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شہادت نہ ہوتی تو حضور کا لا بھی نعم ہوتا، یعنی جی ہاں. یعنی یہ جو لا ہے نا نماز والا، اگر یہ لا یہاں پر یعنی نفی نہ کرنی ہوتی دوسرے خداؤں کی، تو حضور کا ہر لا بھی نعم ہوتا، یعنی جی ہاں میں تجھے عطا کرتا ہوں. لا ہوتا ہی نہ، آپ کی زندگی میں ہی نہیں تھا. جو مانگتا، جس طرح کا مانگتا، جب مانگتا، سرکار اسے عطا فرماتا. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، صفوان بن امیہ، غزوہ حنین کا موقع ہے، یہ ابھی ایمان نہیں لایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا مانگنے کے لیے. عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا فرما دے. سرکار نے فرمایا کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ساری لے جا. سوچنے لگ گیا کہ یہ بھی کوئی سخاوت، اتنا بھی کوئی دیتا ہے؟ یعنی اس نے سمجھا کہ حضور مذاق میرے ساتھ کر رہے ہیں. عرض کرنے لگا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تو مذاق کرتا ہی نہیں. کہنے لگے یہ ساری بکریاں لے جاؤ. حضور نے فرمایا ساری لے جا. اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور قوم والوں کو جا کر کہتا ہے اے میری قوم والوں، ایمان لے آؤ، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ محتاج ہونے کا خوف ہی نہیں رہتا. میرے امام کیا فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے. یعنی اعلیٰ حضرت تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں، کیا جود و کرم ہے آپ کا، کیا شان ہے آپ کی، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی کوئی مانگنے آئے اور آپ فرمائیں کہ نہیں یہ تو سنتا ہی نہیں، اس در سے نہیں کوئی نہیں سنتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. کس بات کی؟ کہ کوئی سائل بھی آئے تو آپ نے اسے ضرور عطا کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضور کی سخاوت کی مثال دیتے ہوئے ایک مشرک میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے بلال، آئندہ جب تجھے قرض کی ضرورت ہو کسی کے پاس نہ جانا، میں تجھے دیا کروں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشرک سے قرض لیتے، وعدہ کرتے، ادا کر دیتے. ایک بار ایسے ہوا کہ قرض ہو گیا کافی زیادہ، 4 دن باقی رہ گئے، ابھی قرض ادا نہیں ہوا. بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے کہ حضرت بلال مسجد نبوی شریف کی چھت پر چڑھنے لگے اذان دینے کی. کیا شان ہے، یہ بھی حضور کی عطا ہے. حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں، حضور چاہیں تو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیں اور چاہے تو مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھا دیں. بڑے بڑوں کو یہ موقع نہیں میسر آیا، لیکن حضور کے غلام ہیں، سرکار جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. یہ جب چاہیں گے، یہ جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. جب چاہیں جو چاہیں یہ حضور اسے دیں گے. کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے. کریم ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم. جواد بہت دینے والا، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے، میں اذان دینے کے لیے مسجد نبوی شریف کی چھت پر چڑھنے لگا، چند تاجروں کو لے کر وہ مشرک آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تجھے پتہ ہے کتنے دن رہ گئے باقی قرضے؟
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے پتہ ہے 4 دن باقی رہے گا. کہنے لگا اگر قرض ادا نہ ہوا تو میں آپ کو دوبارہ پھر غلام بنوا کے بکریاں چرواؤں گا. حضرت بلال فرماتے ہیں میری بڑی دل آزاری ہوئی، تکلیف ہوئی کہ حضور کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت اور مقام ملا ہے، آج پھر ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے، ہمیں وہ پچھلی باتیں یاد کروا رہا اور مشرک ہے نا تانے مار رہا ہے. فرماتے اس کی بات مجھے اچھی نہ لگی، چنانچہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، حضور کے پیچھے گیا، کاشانہ اقدس پر حاضر ہوا، سلام عرض کیا، اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام پھیل چکا ہے، فلاں فلاں مشرک کا اتنا قرض دینا ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں مسلمانوں سے جا کر طلب کر کے آتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے ذمہ قرض ہے وہ اتر جائے. حضور نے اجازت عطا فرمائی. فجر کی نماز حضرت بلال پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد آپ روانہ ہونے لگتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جاؤں گا، ان کو جا کر کہوں گا کہ تم یہ قرض ادا کرو. اتنی دیر حضرت بلال جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، پیچھے جو ہے ایک صحابی آتے ہیں اور حضرت بلال کو آواز دیتے ہیں کہ اے بلال حضور تجھے بلا رہے ہیں. سرکار یاد فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مقام کے باہر حاضر ہوا تو 4 گھوڑے گدھے میں نے دیکھے جو سامان سے لدے ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں اندر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال باہر گدھے دیکھیں؟ عرض کیا رسول اللہ دیکھیں. فرمایا وہ سارے لے جاؤ اور اپنا قرض ادا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں لے گیا، قرض میں نے سارا ادا کر دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلے دن جو عشاء کی نماز ہوئی مجھے بلایا اور پوچھا کہ بلال آپ کو مال نے نفع دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت نفع دیا، بہت نفع دیا، سارا قرض اتر گیا. حضور نے فرمایا کہ کیا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بچا ہوا ہے. فرمایا کہ اس مال سے مجھے سب کو دوش کر دو، بری و ذمہ کر دو. اور یہ فرمانے کے بعد حضور مسجد نبوی کے اندر آرام فرماؤ، گھر نہیں گئے کیونکہ مال بچا ہوا ہے. اگلا دن آیا، سرکار نے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ساری رات حضور نے مسجد کے اندر آرام فرمایا. اگلے دن سارا دن مسجد میں رہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر مجھے بلایا. جب میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو پوچھا کہ بلال مال کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مال سے سب کو دوش کر دیا، بری و ذمہ کر دیا، میں نے سارا تقسیم کر دیا اللہ کی راہ میں. حضور نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سرکار اپنے گھر تشریف. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی. نماز ادا فرمانے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً سلام پھیرنے کے بعد آپ گھر تشریف لے کے گئے اور پھر واپس آئے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلاف معمول آج ہوا، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں صدقے کا سونا رکھا ہوا تھا اور مجھے خوف ہوا اس بات کا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور وہ میرے گھر میں رکھا رہے. فرمایا کہ میں نے جا کر حکم دیا کہ اس کو صدقہ کر دیا. اتنی سخاوت فرماتے. اجود الناس وکانا، صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صفات بیان کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ احسن الناس خلقا و اجود الناس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق میں تمام لوگوں سے اچھے تھے اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے. اتنی حضور سب. اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف مال مانگا جائے اور حضور مال عطا فرمائے، نہیں ایسا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے کثیر احادیث سنتا ہوں، سمعت کا حدیثا کثیرا انسا، کثیر حدیثیں آپ سے سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ حدیث پاک بڑی پیاری، سرکار نے پتہ ہے کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلا، ابسط ردا کا الفاظ ہے، چادر کو پھیلا۔ حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں، اور سرکار کیا فرما رہے ہیں، چادر پھیلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پھیلاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چلو بھرتے ہیں اور ایسے ڈال